دس از اسلام آباد یونائٹیڈ's 11th consecutive win against کراچی کنگ. یعنی 2020 میں جب ہم چیمپئن بنے تھے تب ہم نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو آخری بار شکست دی تھی. یہ 6 سال ہو گئے ہیں. کچھ تو وہ ہمارے خلاف بہت اچھی پلاننگ سے آ رہے ہیں, کچھ تو اچھا کر رہے ہیں کراچی کے اگینسٹ. کرکٹ اچھی کھیل اور کراچی کی بیڈ لک کے وارنر صاحب نہیں کھیلے آف کورس, کیونکہ جو کیپٹنسی وارنر کے انڈر میں نے دیکھی ہے بہت بڑا فرق ہے نجیب, بہت بڑا فرق ہے. یہ نہیں کہ موئن کو آتی نہیں ہے, لیکن جس طرح وہ چینجنگ کرتا ہے نا بالرز کو, کس ٹائم لاتا ہے, زمپا کو اسپیشلی جس طرح وہ یوز کرتا ہے وہ موئن نہیں کر پا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے بیٹسمین شپ. آپ نے ابھی بتایا انٹرو میں رضا ہینڈرکس نے 51 کرے, میرے حساب سے فضول کرے. مطلب جو T20 کی کرکٹ جو ڈیمانڈ ہے وہ اس طرح نہیں. آپ جب 20 رن کر لیتے ہیں پھر تو آپ کو اپنی مرضی سے کھیلنا ہوتا ہے نا. جیسن رائے نے اچھا امپیکٹ ڈالا ہے پہلا ہی میچ کھیل کے, جس وے میں وہ کھیلا اس سے دیکھ کے اچھا لگا. اور معین علی کو اوپر آنا چاہیے. یہ 7 نمبر پہ بیٹنگ کرنے کا کیا فائدہ, کیا مطلب وہ ایسا پلیئر ہے جو لیفٹ رائٹ کمبینیشن بھی سوٹیبل ہے ٹیم کے لیے اور بڑی ہٹ آؤٹ بھی مارتا ہے 1-2 اوور سیٹ ہو کے. تو اس کا 7 پہ آ کے 4-5 بالیں کھیلنا یہ کراس کر گیا. اور باقی کل کا جو میچ تھا وہ ٹاس فیکٹر بڑا تھا. یہ پچز اپ ٹو مارک نہیں ہے یار. چلے پچز پہ بعد میں آتے ہیں ان کی. اگر ہم اسلام آباد کی بیٹنگ کی بات کریں تو دونوں نے 36 بالیں کھیلی ہیں اور ایک نے 53 ایک نے 58. بریلینٹ پرفارمنس بائی دی اوپنرز, انہوں نے کام ہی آسان کر دیا سب کے لیے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. اور سمیر کی ہم جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. پہلے میں ریزا کی بات کرنا چاہوں گا کہ کیا کل ڈریسنگ روم میں کوچ اور کپتان کیا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ریزا کیسے کھیل رہا, اس کو باہر بلا لیں لاسٹ کے اووروں میں. اگر اس نے 115 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلنا, ایک بچہ 140-150 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیل رہا, اس کو باہر بلا لیا, کیا اس کو نہیں بلا سکتے تھے؟ کیا ٹیم فرسٹ ہے کہ پلیئر فرسٹ ہے؟ پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اور وہ عباس افریدی پیچھے ہے, حسن علی ہے, آپ اگر چانس لیتے تو یہ لے لیتے, شاید رنز ہو جاتے. پھر معین علی نے ٹاس کیپٹنسی کی جو بات ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں, معین علی نے زیادہ کیپٹنسی انٹرنیشنل کرکٹ میں کی ہے, وارنر نے اتنی نہیں کی ہوئی. پھر 7 بیگ کو نمبر 4 پہ کھیلتا ہوا آ رہا, اس کو آپ نے اوپن کروا دی. ریزا کو کیوں نہیں اوپن کروائی؟ پھر معین علی اتنا نیچے ہے, خوش دل کیا کر رہا ہے؟ پھر اعظم ایسے نہیں کھیلتا, اعظم ایسے نہیں کھیل رہا. میرے خیال سے اعظم کی جگہ معین علی کو آنا چاہیے تھا. جو اس نے حیدرآباد کے خلاف بیٹنگ کی تھی وہ اس وقت ضرورت تھی. وہ میرے خیال سے کیپٹنسی نظر نہیں آئی, کوئی اتھارٹی نظر نہیں آ رہی تھی. کوئی ٹیم کراچی کی لگ نہیں رہی تھی کہ یہ پہلے 3 میچ جیتے ہوئے ہیں. تو بہت سی غلطیاں کی ہیں جو آپ نے کہا 11 میچ کنٹینیو ہارے ہیں. اسلام آباد ایک الگ کرکٹ کھیل کے آتے ہیں, خود وہ اچھا کھیلتے ہیں, کچھ یہ موقع کراچی کی ٹیم دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے جیت نہیں پا رہے. مجھے لگ رہا ہے بہت غلطیاں کی ہیں کل کراچی نے جو نہیں ہونی چاہیے تھی. بالکل باسط بھائی, جہاں تک پچ کی بات ہے نا, تو پچ تو دونوں سائڈوں کے لیے برابر ہے نا. میں پہلے میچ کو دیکھتا ہوں اور پھر دوسرے میچ کو دیکھتا ہوں, دونوں میں ایسا ہوا. جو پہلا میچ ہوا اس میں حیدرآباد کنگز مین نے بھی بڑی جلدی میچ فنش کیا, 21 بالوں پہلے. اسلام آباد یونائٹیڈ نے بھی 24 بالوں پہلے میچ فنش کیا. تو یہ پہلی اننگ والوں کے لیے پچ سلو تھی, دوسری اننگ والے تو ایسا نہیں کھیلے دونوں گیم میں. جی بھائی, نیچے سے جو اپنا کسل پڑیرا اس کو دیکھیں اور عرفان نیازی کی پارٹنرشپ دیکھیں. پہلے میچ کی آپ نے بات کری نا, وہاں پہ بریک تھرو ملتا تو حیدرآباد میچ ہارا ہوا تھا, 122 پہ ہارا ہوا تھا. کیا غلطی ہوئی رضوان صاحب سے کہ ان کے پاس اور کوئی اسپنر نہیں تھا. اب وہ ان بچوں سے آصف آفریدی کو شروع میں کرا دیا, اس نے 2 آؤٹ کر دیے تھے, بعد میں کوئی اسپنر آؤٹ نہیں کر سکا نا. صحیح ہے پہلی چیز. اور جو آپ دوسرے میچ کی بات کریں نا, وہ 150 کا ٹارگیٹ تھا, وہ 120 کا تھا, وہ پھنس گئے کیونکہ ان کے پاس لمیٹیشن, جیسے وہ انہوں نے ہل جل کری ہے لبوشین کو اوپن کرا کے, تو وہ رکا رہا. کونوائے اور اپنا سمیر مناس نے کیا کرا, اٹیک کر دیا. آپ نے احسان اللہ کو کیوں نہیں کھلایا؟ آپ میڈیم پیسر کو کھلا رہے ہیں تو کیا میڈیم پیسر پر اس پچ پہ پرابلم کرے گا؟ لیکن جب کراچی بیٹنگ کر رہا تھا تو 150 بھی بڑی مشکل سے بنے. ان کے 150 ارے نجیب بھائی 150 نہیں 175 بننے چاہیے تھے. جس طرح کی اپنا جیسن رائے نے اور ہینڈرکس نے پارٹنرشپ کری تھی, اس کے بعد تو 175 صاف نظر آ رہے تھے. وہ جیسے ہی جیسن رائے آؤٹ ہوا, رضا ہینڈرکس پھنس گیا, بال ٹو بال کھیلنے لگا. ارے بھائی اس نے جو ایک ٹارگیٹ بنا کے دیا ہے آپ کو,
اس کو ایک بندہ تو وہ کرے, اعظم بھی پھنس گیا. تو ایسا نہیں ہوتا, آپ کو T20 میں ایک کو تیز, ایک کو اگر پچ آپ نے انسٹرکشن دیے کوچ نے یا کسی اور نے دیے کہ اسٹے کرنا ہے, تو دوسرا تو مارے گا, دوسرا بھی سلو ہو گیا. تو صحیح ہے, کہاں پہ 175 کہاں پہ 150, تو رنز اگر ہوتے 170-75 تو پرابلم ہوتی. آپ کے بالر تو باؤنڈری سے بچ رہے تھے نا کہ ہم انہیں ڈاٹ بال کریں. T20 میں ڈاٹ بال کہاں ہوتی ہے پاور پلے میں؟ پاور پلے میں سمیر نے اور کانوے نے میچ ختم کر دیا آپ کا. بتائیں نا 5-6 اوور میں کتنے رن بنے؟ 72. تو وہاں انہوں نے وہاں پہ ختم کر دیا میچ. کامران ڈو یو اگری ود دس تھنگ کہ پچ جو ہے وہ بلیم کی جا سکتی ہے ان دونوں میچز میں؟ دوسرے میچ میں نہیں, پہلے میچ میں آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی سلو تھی, چیلنجنگ کنڈیشن تھی, اوپر سے پنڈی کی ٹیم بھی آپ کو پتا کیسے کھیل رہی ہے, ان کی بیٹنگ بالکل فارم میں نہیں ہے, ان کا کپتان فارم میں نہیں ہے, سیم بلنگ نے تھوڑے سے رنز کیے ہیں تو اتنے رنز ہو گئے ہیں, تو وہ نظر آ رہا ہے. لیکن ایسی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں آپ ایٹ لیسٹ 150 تو آج کل کی ماڈرن ڈے کی کرکٹ میں کر سکتے ہیں. پھر حیدرآباد کی اچھی وکٹری ہے, ان کی بالنگ بڑا زبردست پرفارم کر رہی ہے, ردم میں آئی ہے. محمد علی آپ دیکھیں نیا بال پہلا اوور کر رہا ہے تو اچھی بالنگ کر رہا ہے, وہ 5واں 6واں اوور کرنے والا بالر نہیں ہے, اگر اس سے کروانی تو نہیں. پھر حنین شاہ آپ دیکھیں بیچ میں آ کے, اسحان خان آپ دیکھ لیں, جو بالر بالنگ کر رہا ہے, سائم ایوب ٹھیک ہے, اکانومی اس کی اچھی ہے, آؤٹ نہیں کر رہا, بالنگ نے ایک ردم پکڑا, پھر اس کے بعد بیٹنگ بھی کلک کر گئی, تینوں میچز جیت گئے, اچھی وکٹری ہے. لیکن جو کراچی کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں, لاسٹ 5 اووروں میں 28-30 رنز بنا رہے ہیں, 32 رنز بنا رہے ہیں, تو آپ پھر کیسے 175 یا 180, وہاں پہ تو ایزیلی 180 بننے چاہیے. خود غلطیاں کی ہیں. آپ اگر ریزا سے نہیں لگ رہے تھے تو آپ باہر بلا لیتے, عباس افریدی کو بھیج دیتے جیسے آپ نے حیدرآباد کے خلاف کیا تھا, تو آپ یہ ڈیسیژن لے لیتے. پھر یہاں پہ نظر آتا ہے کہ پلیئرز کو آپ دیکھے ڈیسیژن لیتے ہیں, کرکٹ سے بڑھ کر نہیں ہے, ٹیم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پلیئر تھا, اس لیے آپ نے باہر نہیں بلایا. ٹھیک ہے, معین علی کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو کارکردگی کا تسلسل تھا لاہور والا, وہ کراچی آ کے اس کو برقرار نہیں رکھ پائے اور بلے بازوں کو ذمہ داری لینا ہوگی. مزید معین نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. We just seem to bat very well, or bowl actually very well, and in the field. So we've been pretty poor since we've been here. Generally, we've leaked a lot of runs in the power play. We've also obviously misfielded a lot. But then I thought batting in particular today, we were a bit passive and not really taking the game on. And the game is changing all the time. And I think you have to just be a bit braver, I guess, to get those extra runs, even if you lose wickets. He's better today than he was probably 2-3 days ago. And hopefully he'll be ready for the next game. واصف بھائی کیا کہیں گے معین کی بات پہ؟ ایک تو ظاہر ہے یہ تو آبویسلی سب سے بڑی ایک چیز ہے, جب بھی ڈیوڈ وارنر اس ٹیم میں نہیں ہوں گے ان کو مس کیا جائے گا, اس پہ تو انہوں نے بات کی. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ بیٹنگ ذمہ داری نہیں لے رہی, انفیکٹ ہم نے تو بالنگ بھی اتنی اچھی نہیں کی, یہ سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. دیکھو نجیب, میچ ہو گیا اب نا, اگر بات ہوتی نا آمنے سامنے تو پھر سوالات اور جوابات اچھے ہوتے ہیں. اب 7 بیگ کو اوپننگ کرانے کا کیا مطلب تھا؟ لیفٹ رائٹ کمبینیشن یہی تھا نا. 7 بیگ پہلے آؤٹ ہوا یا رضا پہلے آؤٹ ہوا؟ 7 آؤٹ ہوا. کون آیا؟ ون ڈاؤن پہ رضا آیا, مطلب جیسن رائے اور رضا آیا. تو وہاں پہ کیوں لیفٹ ہینڈر نہیں آیا پھر؟ ہاں, جب آپ نے لیفٹ رائٹ کیا تھا. پھر جیسن رائے آؤٹ ہوتا ہے, کون آیا؟ اعظم آیا. آپ اوپننگ میں لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں, صحیح ہے, نیچے نہیں کر رہے. معین علی کو اوپر آنا چاہیے تھا اور 7 کو نمبر 4 ہی رکھنا چاہیے تھا. رضا اور جیسے کامی نے بولا جیسن رائے سے ہی اوپن کرا کے آپ آگا کو نمبر 3 رکھتے, 4 پہ آپ 7 کو رکھتے. ایک بچہ 50 کر کے آ رہا ہے, آپ نے اس کو چینج کر دیا, اوپنر بھیج دیا. مطلب یہ غلط ہے, پلاننگ غلط ہے, پلاننگ کچھ غلط ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے وارنر بھی چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے, انسٹرکشن نہیں دے رہا, ورنہ بہت سارے یہ لیپسز ہیں. معین علی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار, وہ جتنا کلین ہٹر ہے اس کو تو پہلے آنا چاہیے تھا, غلطی سے بھی پہلے. غلطیاں تو مان رہے ہیں معین کہ ہوئی ہیں, لیکن اس کو ریکٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب چانس نہیں ہے. یہ کل حیدرآباد کی جیتنے کے بعد یہ میچ جیتنا بہت اہم تھا, یہ ہاتھ سے نکل گئی اپرچونٹی. بالکل ایسے ہی تھا, بہت اہم میچ تھا اور حیدرآباد اچھی کرکٹ کھیلا. معین نے جو بھی باتیں کی ہیں, دیکھیں غلطیوں پہ کام کرنے کا یہی ایک حل ہے کہ آپ اپنی غلطی مانیں. مس فیلڈنگ کا, بیٹنگ کا پاور پلے میں, بالنگ ان کو اچھی کھلانی پڑے گی, پیس کے ساتھ کھلانی پڑے گی. سان اللہ مجھے ابھی بھی اس پہ بلیو ہے کہ اس کو کنٹینیو 3-4 میچ کھلائیں تو صحیح, وہ آپ کو بولر بن جائے گا, آپ کو وہ ٹیم میں وہ کام کر دے گا جو اس وقت رچرڈ گلیسن کر رہا ہے یا حسنین آیا اس نے کیا, اس کے بعد پھر محمد علی حنین کر رہا ہے. تو پیس تھوڑا سا
ایڈ تو کرے تو وہ اس کو کھلائیں تو صحیح. پھر آپ دیکھیں کہ پاور پلے میں جو بھی بیٹنگ ہوئی ہے جس طریقے سے بھی ہوئی ہے وہ ماننی پڑے گی, لیکن اسلام آباد کی بولنگ کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے. ریچرڈ نے جیسے بولنگ کی ہے بہت زبردست بولنگ کی, شاداب نے جیسے بولنگ کی ہے, And لیکن what about their fielding? Unbelievable fielding. وہ جو کیچ ہوا Catches باؤنڈری پہ, دونوں کیچز, چیپمین نے اتنا زبردست کہنا چیپمین نے جو فیلڈنگ کی ہے باؤنڈری پہ مل کے, اور پھر چیپمین کا دوسرا کیچ جو کیچ اعظم کا پکڑا, Brilliant. اعظم کا سمیر نے, دیکھیں فیلڈنگ تو بہت اچھی نظر آ رہی, چاہے وہ پشاور زلمی ہو چاہے وہ اسلام آباد ہو, لیکن یہاں پہ کراچی کی ٹیم کو ایک بیٹنگ آرڈر سیٹل کرنا پڑے گا. آپ پینک ہوتے ہیں تو اوپر نیچے بیٹنگ آرڈر کر دیتے ہیں, پلینگ سائیڈ میں پتہ نہیں کیا کیا کھلا لیتے ہیں, جو بالکل کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے کمبینیشن میں, نہ کمبینیشن بنتا, تو یہ چیز